نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو میری طرف سے معذرت ہے نیو جرسی کے جو لوگ لائیو آئے ہیں اور لائیو مسجد میں کلاس نہیں ہو رہی، اور وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی مسجد گئی تھی لیکن میں وہاں پہ نہیں ٹھہر سکی کیونکہ یہ لیسن میرے لیے پڑھانا بے انتہا مشکل ہے. آلریڈی میں بہت زیادہ ہمت کر کے آج کا جو سبق پڑھا رہی ہوں، اور میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اسکپ کر کے اگلے چیپٹر پہ چلی جاؤں، لیکن اب اس سیرت کا سفر جو ہم نے 2 سال پہلے شروع کیا تھا اب وہ اختتام کی طرف ہے. اور آج وہ سورج سراج منیر جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سورج کے غروب ہونے کا واقعہ سارا، اور یہ دل پہ بھی بہت بوجھل ہے اور پڑھانا آسان نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ زحمت دی ہے کہ آپ لوگ جو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اب لائیو ہی سنیں اپنے مکسلر پہ اور فون پہ. وہاں پہ مسجد میں کلاس نہیں ہو رہی. آج ہم انشاءاللہ تعالی تجلیات نبوت کتاب میں حجۃ الوداع کا جو لاسٹ ٹاپک ہے سریہ اسامہ بن زید، یہاں سے شروع کریں گے کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ نہیں کیا تھا. تو دیکھتے ہیں سریہ اسامہ بن زید. ربیع الاول سن 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حج مکمل کر لیا تھا تو 13 ذی الحجہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف وداع کر کے اور پھر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے. اور مدینہ آنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو اب آپ کو مدینہ میں ہی رہنا تھا. اب آپ مکہ میں نہیں قیام کر سکتے تھے. ہجرت جو کر لیتا ہے اللہ کی خاطر پھر اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں جا سکتا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام صرف اتنا ہی رکھا جتنا کہ حج کے موقع تھا، حج کے دن تھے، اور حج مکمل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہے. اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ دونوں کو ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اسامہ کو بھی اور حضرت زید کو بھی، ان کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا. اسامہ کون ہیں؟ حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، یہ ان کا لقب تھا، حب رسول اللہ. ان کے والد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیارے تھے، اور یہ خود بھی بہت پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ان کے ساتھ آتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کو چوٹ لگ گئی تھی اور رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو یہ پہناتے، یہ کپڑے پہناتے، یہ کرتے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت لاڈ کیا تھا، بہت پیار کیا تھا. اور یہ حضرت زید کے بیٹے، اور حضرت زید بھی آپ کو پتہ ہے کہ شہید ہو چکے تھے جنگ موتا میں. اور ان کی ماں کون تھی؟ ام ایمن. اور ام ایمن وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ فوت ہوئی تھی ربوہ میں، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھیں. تو یہ ان کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا. یہ اس وقت بالکل نوعمر تھے، یعنی 18 سال ان کی صرف عمر تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فوجی دستہ دے کر روانہ کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ علاقہ بلقاء اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ، یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تبوک میں بھی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر، لیکن اس وقت بھی کوئی آگے سے لڑنے نہیں آیا تھا. یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا. یعنی یہ لوگ ابھی شہر سے نکلے ہی تھے، اور یہ لشکر کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اوپر دیکھیں لیڈر اتنا ینگ، اور ان کے انڈر کن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو، کبائر صحابہ ان کے انڈر تھے، ان کے لشکر میں تھے. اتنے چھوٹے لڑکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی قیادت دی تھی. تو یہ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے، مدینہ سے نکل کے زیادہ دور نہیں گئے تھے، تھوڑی دور گئے تھے کہ وہاں پر ایک آدمی آیا ان کے پاس، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سخت بیمار ہیں. تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو یہ آگے نہیں پھر بڑھے، پھر وہیں رک گئے کہ اور مطلب انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہم آگے جاتے ہیں. اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور یہ لشکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائی. یعنی یہ لشکر وہ تھا جو آخری لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود تیار فرمایا تھا، آخری لشکر جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا. اور بلکہ کچھ باتیں بھی ہونے لگی اس سلسلے میں کہ کیوں ان کو دیا جا رہا ہے لشکر کی قیادت جبکہ یہ ایک چھوٹے لڑکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا تھا کہ تم لوگ زید کی سالاری پر بھی اعتراض کر چکے ہو، وہ بھی اس کا اہل تھا اور میرا محبوب تھا، اب اس کے بیٹے کی کمان پر بھی اعتراض کرتے ہو، تو یہ بھی اس کا اہل ہے، لوگوں میں مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو جو محبوب کا محبوب ہو وہ ہمیں بھی محبوب ہے الحمدللہ. لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اسامہ کی اطاعت کرنا، یہ تمہارے سالے لوگوں میں سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب ایسا دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے یہ قریش بھی نہیں ہے اور چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کو کیوں قیادت دے دی، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو چھوڑ کے اس کے ہاتھ میں تھما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ان کو یہ دیا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد جو حضرت اسامہ پر تھا وہ بھی پتہ چلتا ہے. اب وہ چیپٹر جو یعنی مشکل چیپٹرز میں سے ہے، رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال اور افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا تو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا، ایسے آثار، ایسی باتیں واضح ہونے شروع ہو گئی تھیں جن سے پتہ چل رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اور ان میں کچھ باتوں کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جو 10 ہجری تھی، اب یہ کون سی ہجری شروع ہو گئی ہے؟
10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، کیا ذی الحجہ میں. اس کے بعد وہاں سے واپس آئے ہیں تو کون سا سال شروع ہو گیا؟ 11واں. تو 11ویں ہجری سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 یعنی پچھلے جو 10 ہجری کا تھا اس کے رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ قرآن کا دور کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انڈیکیشن ہو گئی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے. تو اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت معاذ کو یمن میں رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے شہر کے باہر تک گئے تھے اور ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، وہ سوار تھے، یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، وہ والی جو نصیحتیں آپ کو بتائی تھی کہ دین میں آسانی کرنا، مشکلیں نہ کرنا، لوگوں کے لیے اچھی بات بتانا، ان کو خوشخبریاں دینا، اس طرح کی باتیں ان کو نصیحتیں کی. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے معاذ غالباً میرے اس سال کے بعد جو تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ سن کے حضرت معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے. تو آپ نے حجۃ الوداع میں بھی کئی دفعہ فرمایا کہ لوگوں میں اس سال کے بعد تم سے نہیں مل سکوں گا، غالباً میں اس کے بعد حج نہیں کر سکوں گا، تو تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واذا جاء نصر اللہ، یہ جب آیات اتری ہیں اور یہ سورت اتری ہے تو اس کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لوگوں کو الوداع کہا. اب پتہ یہ اس وقت بھی حجۃ الوداع ہی کہلاتا تھا، مگر لوگ یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری حج ہے. آپ کو پتہ ہے جو بڑا پیارا ہوتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی اس کے جانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اور صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی زندگی ہو سکتی. ان کا تو یعنی دن اور رات آپ سے شروع ہوتا تھا، دن اور رات آپ پہ پر ختم ہوتی تھی، اور وہ کوئی دن نہیں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا دیدار نہ کریں، آپ کی صحبت میں نہ بیٹھے، اور اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے. تو وہ کہاں یہ چیز کو سوچ بھی کبھی سکتے کہ دیکھیں جیسے ہمیں ہمارے پیارے ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما بھی دیا سورہ زمر میں انکا میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آ جانی ہے. تو سب کو پتا ہے کہ موت تو آنی ہے اور برحق ہے، اور وہی آیتیں پڑھتے تھے. لیکن کیا بات تھی کہ جیسے اپنا کوئی پیارا ہوتا ہے تو انسان اس کے جانے کا حالانکہ پتہ ہے سب نے چلے جانا، اس کے جانے کا سوچ نہیں سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بارے میں صحابہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کبھی. اور جب سفر شروع ہوا یعنی محرم گزر گیا، سفر آ گیا، تو اوائل سفر میں یعنی جب سفر سٹارٹ ہوا 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز جنازہ ان کے پر پڑھی تھی احد والوں پر. کتنے سال گزر چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا
میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں. میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. یعنی شرک کا مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ہے تم لوگ آگے سے آگے دنیا میں مقابلے کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اس دوڑ میں لگ جاؤ گے. اور جو اس دوڑ میں لگ جائے نا، بس پھر وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ایک ہی دوڑ، ایک میدان میں آپ دوڑ سکتے ہیں نا، دونوں میں تو نہیں دوڑ سکتے. یا تو آخرت کے لیے دوڑ لگا لو تو یا دنیا کے لیے دوڑ لگا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنی آخرت کو ترجیح دے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو اپنی دنیا کو ترجیح دے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ لوگ دنیا کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. اور آج دیکھیں دنیا کی دوڑ کتنی زیادہ ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کر لے. کہتے وہ آئے گی تو دیکھی جائے گی، دنیا ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور اس میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، یہ بھی نہیں کہ چلو اتنا ہمیں مل گیا تو کافی ہے، نہیں، مقابلے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو انسان کوشش میں لگ جاتا ہے تو پھر جب دوڑتا ہے نا کوئی تو اپنی پوری انرجی لگا دیتا ہے، خاص طور پہ جب دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو. تو جب لوگ اس میں پڑ جائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ جب ان کو دین کی طرف بلایا جائے تو کہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سارا وقت تو دنیا لے لے گی، ساری انرجی تو دنیا لے لے گی. ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے کر اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں. بھی جو آپ کی بک میں ہے نا بہت مختصر دیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو دوسری جگہ سے پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ یہ آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ابو موہبہ، موہبہ میم واو یا ہا با اور ہا اینڈ میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے آدھی رات کو آ کر اٹھایا اور فرمایا اے ابو موہبہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں بقیع والوں کے لیے مغفرت طلب کروں. اللہ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جا کے ان کے لیے مغفرت طلب کریں. تو فرمایا میرے ساتھ چلو. ابو موہبہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ہمراہ چل کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل بقیع کے درمیان کھڑے ہوئے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع، اے بقیع والو تم پر سلامتی ہو. ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے ابو موہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اس دنیا میں ہمیشہ یعنی خلد قیامت تک کے لیے زندگی بھی دے دی گئی ہے اور اس کے بعد جنت بھی عطا کر دی گئی. اور مجھے اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہو تو یہ قبول کر لو اور چاہو تو ایسا کر لو کہ ابھی اپنے رب سے ملاقات کرو اور جنت میں چلے جاؤ. حضرت ابو موہبہ کہتے ہیں میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ دنیا کی چابیاں حاصل کریں اور یہاں زندگی گزاریں پھر جنت میں بھی چلے جانا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ابو موہبہ، میں نے تو اپنے رب سے ملاقات کا انتخاب کر لیا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ کا جی چاہے تو آپ قیامت تک اسی دنیا میں رہیں اور پھر آپ کے لیے جنت ہے، اور آپ کا جی چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، ابھی ملاقات کریں اور پھر آپ کے لیے جنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا؟ اللہ سے ملاقات کو. ابو موہبہ سمجھ نہیں سکے اس وقت، یا ان کے ذہن میں اگر بات آئی بھی ہوگی تو یہ کہ اچھا ابھی تھوڑی، ابھی فوراً تو نہیں ہونے لگا. تو انہوں نے اس طرح سے توجہ نہیں دی.
اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، جلد یا بدیر، چاہے کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کوئی ذات، کوئی ہستی، چاہے وہ نبی ہوں، اولیاء اللہ ہوں یا کوئی دشمن ہو، سبھی نے چلے جانا۔ اگر اللہ کے رسول کے لیے زندگی نہیں تو اور کسی کے لیے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کیوں جایا کرتے تھے؟ تاکہ اپنی بھی موت کو یاد کریں اور ان کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری بک سے آپ کو چونکہ ڈیٹیل سے بتانا چاہتی ہوں تو دوسری بک سے آپ کو بتاؤں گی کہ جو مرض کا آغاز ہوا وہ کب ہوا۔ ڈیٹس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ایک آدھ دن آگے یا پیچھے، 1 ربیع الاول تھی یا 29 صفر تھی، منڈے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، واپسی پہ سر درد شروع ہو گیا، اور یعنی سرد درد سے آپ کا مرض جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور حرارت اتنی تیز ہو گئی، یعنی اتنا بخار ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے بھی محسوس ہونے لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض الموت میں یہ کیا کہ اپنی تمام بیویوں کے گھر جو جیسے ان کی باری ہوتی تھی ویسے پہنچ جاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اب تو میری طبیعت خراب ہے تو اب میں ایک ہی بیوی کے پاس رہوں، ایک ہی گھر میں رہوں۔ نہیں، انصاف کی انتہا آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہر بیوی کے گھر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے جو آپ کا مقصد تھا وہ ازواج سمجھ گئی، اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اجازت دے دی جائے کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، جہاں آپ کا دل خوش ہوتا ہو، جہاں آپ رہنا چاہتے ہو۔ لیکن بیماری کے باوجود دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ایک ایک کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے، اور جب منتقل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس کون ہے؟ حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل، اور حضرت علی بن ابی طالب، دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز جو ہیں، ان کے کندھوں پر بازو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، اور آپ کا حال یہ تھا کہ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین پہ پورے نہیں آ رہے تھے، پیر گھسٹ رہے تھے، پیروں کی لکیر بن رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہوئے، اور وہیں اپنی پھر آخری جو دن تھے وہ سب وہیں گزارے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موعظات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حفظ کی ہوئی دعائیں تھیں وہ پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی تھی، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے سر میں بہت درد ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے دیکھیں کیا فرمایا ہے، عائشہ کیا فرق پڑتا ہے اگر تم فوت بھی ہو گئی تو میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، تمہیں پہلے فرمایا میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن دوں گا اور تمہیں قبر میں ڈالوں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آگے سے، وہ بھی ہنس کے مذاق میں، آگے سے کیا فرماتی ہیں
کہ ہاں آپ تو بس یہی چاہتے ہیں، اسی انتظار میں ہیں کہ میں مر جاؤں تو پھر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس جاتے رہیں۔ تو وہ بھی آگے سے ایک جیسے میاں بیوی کے درمیان ایک مذاق ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ بھی یہ سمجھ نہیں پائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، یا آپ کا اصل میں تو خود جانے کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی اپنے گھر والوں کی دلجوئی کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا جس قدر تم 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے مجھے ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کو دگنا بخار اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اجر بھی دوہرا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ہاں ایسی ہی بات ہے، آگاہ ہو جاؤ، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ کانٹا بھی چبھ گئے یا اس سے بھی کم تر، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ کر درخت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، اتنا آپ کا جسم گرم تھا کہ پٹی کے اوپر سے پتہ چلتا تھا۔ تو وفات سے 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا، وینسڈے کا، جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف بھی پڑ گئی۔ آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ مختلف کنووں کے ساتھ مشکی سے بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کے وصیت کر سکوں۔ یعنی اتنی بیماری میں بھی ان کو یہ تھا کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں۔ حالانکہ کون سی چیز تھی جو رہ گئی تھی جو آپ نے نہ بتائی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی دین میں اب اور کوئی نئی چیز تو نہیں بتانی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہرس کہ میں ان کو بتا جاؤں، میں ان کو سمجھا دوں بات۔ اس قدر زیادہ شدید بخار تھا کہ یعنی 7 کنووں سے بعض جگہ آتا ہے، بعض جگہ آتا ہے 7 مشکیزیں لائے گئے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت حفصہ جو تھی ان کے پاس ایک بہت بڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ٹب ہوتا ہے لگن، وہ ان کے پاس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بٹھایا گیا اور پھر ان مشکوں کے پانی کو دھار بنا کے آپ کے اوپر ڈالا گیا۔ اس قدر پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگے اب بس کرو، اب بس کرو۔ اس وقت کوئی ایسی دوائیاں تو تھی نہیں بخار ڈاؤن کرنے کی۔ آج تو ہلکا سا سر میں بھی درد ہو جائے ہم کہتے ہیں فوراً گولی لو، فوراً گولی کھا لو، کیونکہ ہم سے اتنی سی بھی تکلیف نہیں برداشت ہوتی۔ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بخار کی جتنا 2 آدمیوں کو ہوتا ہے بخار، اتنا بخار تھا۔ اور لیکن وہاں پہ کوئی ایسی دوا نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ کھا لی جائے اور بخار ڈاؤن ہو جائے اور کچھ افاقہ ہو جائے۔ تو ایک چیز جو آج بھی کی جاتی ہے وہی اس وقت بھی کی گئی کہ پانی بہایا گیا، اور جب پانی بہایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے اس سے بخار ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی قربان جائے ایسے نبی پہ کہ مجھے لے کے چلو کہ میں وصیت کروں لوگوں کو۔ تو اس وقت بخار کچھ کم ہوا جس وقت پانی بہایا گیا، تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا۔ صحابہ کرام ارد گرد جمع ہو گئے ہوئے تھے۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس پر تھا کہ میری قبر کو مسجد مت بنانا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو نہیں، لیکن کتنی قبریں ایسی ہیں
جن کو مسجد بنایا گیا، لوگ ان کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتے ہیں، لوگ ان کے اوپر مسجد بنا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، یہود و نصارہ پہ اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا. تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کرنے لگو. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو بات کی، بہت اہم بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پہ کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. میں نے کسی کی بے عزتی کی ہو تو وہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. میں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہو تو وہ بتا دے جس سے میں نے ادھار لیا ہو، تو میں حاضر ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولے جا رہے تھے، بار بار بول رہے تھے، بار بار بول رہے تھے، بار بار بول رہے تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ بولتا، لیکن آپ نے اتنا پوچھا، اتنا اصرار کیا، اتنا اصرار کیا کہ مجھے لگا اگر میں نہیں بولوں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں کہ آپ اتنا پوچھ رہے ہیں اور میں نہ بتاؤں. وہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ 3 دینار لیے تھے، 3 دینار لیے تھے. تو وہ کیسے کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو ایک فقیر تھا راستے میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو میری طرف سے اس کو کچھ دے دے، تو میں نے 3 دینار دے دیے تھے جو کہ پھر آپ نے مجھے نہیں دیے. اور میں یہ کبھی نہ کہتا مگر آپ نے اتنا فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے حضرت فضل سے فرمایا کہ اس کو 3 دینار دے دو. یعنی انسان کبھی بھول سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، کبھی ہو سکتا ہے ہم نے کسی کے کچھ پیسے دینے ہوں یا کچھ ہے اور ہمیں بھول جائے تو بتا دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے. یہاں پہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے بتا دو کہ میں نے کسی کے اگر کوئی ادھار دینا ہے تو وہ مجھے بتا دے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آ کے وہ مجھ سے سوال کرے. یعنی کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ قیامت کے دن نہ مجھ سے آ کے کچھ کہنا کہ آپ نے میرا یہ اتنا پیسہ دینا. جس نے پوچھنا ہے وہ آج پوچھ لے، جس نے بدلہ لینا ہے وہ آج بدلہ لے لے، جس کا میں نے ادھار دینا ہے وہ آج میرے سے مانگ لے. کیسی کبھی فکر ہمیں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس کس کا ہم نے دل دکھایا، پتہ نہیں کس کس کی ہم نے غیبتیں کی ہیں، پتہ نہیں کس کس سے ہم نے کچھ ادھار لیا ہوا جو ہمیں یاد ہی نہیں، اور کبھی خیال آتا بھی نہیں. کبھی کسی سے ہم کہہ دیں کہ اگر میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بدلہ لے لیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے معاف کر دیں، آپ نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو، آج مجھ سے بدلہ لے لو. وہ انسان جیسے انسان کوئی دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، جو اس زمین پہ چلنے والے بیسٹ انسان تھے، ان کو بھی کتنی فکر ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی کسی سے زیادتی نہیں کرنے والے تھے، پھر بھی ان کو کتنی فکر ہے کہ میں اللہ کے پاس کیسے جواب دوں گا. اور ہمارے جیسے لوگ جن کے پاس نہ گارنٹی ہے جنت کی، نہ گارنٹی ہے معافی کی، وہ کتنے بے فکر ہیں. ایک اور آدمی کھڑا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے تو ایک اور آدمی کھڑا ہوا، عکاشہ بن محسن. عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اگر آپ بار بار نہیں کہتے تو میں کھڑا نہ ہوتا. ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ تھا، میری سواری اور آپ کی سواری برابر برابر جا رہے تھے. تو کہتے میں نے بڑی کوشش کی کہ میری سواری آپ کی سواری کو نہ ٹکرائے، لیکن وہ جا کے ٹکرا گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو وہ آپ نے ماری تو وہ ہو سکتا ہے اونٹنی کو مارنے کے لیے کری ہو کہ وہ پیچھے ہو، لیکن وہ میری کمر پہ لگ گئی. آپ نے فرمایا عکاشہ
تم بدلہ لے لو. حضرت بلال کو فرمایا کہ جاؤ چھڑی لے کر آؤ. وہ بھی غمگین پریشان، انہوں نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لیا کہ یہ کیا ہونے لگا. چھڑی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے چھڑی عکاشہ کو دی. جب یہ حال صحابہ نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گیا، کوئی عکاشہ ہم تمہارے سامنے، ہم سے بدلہ لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بدلہ لینا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ، تم مجھ سے بدلہ لے لو. حضرت عکاشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مارا تھا نا تو میرا بدن ننگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا، آپ نے فرمایا تم بدلہ لے لو. تو حضرت عکاشہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو دیکھا، تو آپ کی کمر کا بوسہ لینے لگے. عرض کیا میری جان آپ پہ قربان ہو، اے اللہ کے رسول، آپ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا جسم وہ جسم ہو جو سب سے آخر میں آپ سے ملا. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سب کا ایک وہ جانے والے کی بات ہوتی نا، جو جا رہا ہے اور ان کو فکر کیا ہے کہ میری اوپر کسی کا بھی نہ کچھ ہو، کہ کسی کا میں نے کچھ نہ دینا ہو. پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تو چاہے تو دنیا رکھ لے اور تو چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے. تو اس نے اللہ کے پاس کو پسند کر لیا، جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا. اللہ نے اس کو چوائس دی تھی کہ چاہو تو دنیا میں رہ جاؤ اور چاہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پسند کیا. جب یہ بات آپ نے فرمائی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اتنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اونچی آواز میں رو رہے ہیں. صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف ہے. باقی صحابہ کہنے لگے ہم نے سوچا کہ ان کو کیا ہو گیا، ان بزرگ کا رونا سمجھ نہیں آ رہا. اگر اللہ نے اپنے ایک بندے کو، اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور وہ اللہ کے ہاں کی نعمتوں کو پسند کر لیتا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں سکے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے. وہ اتنا رو رہے ہیں، وہ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف واپسی کو اختیار کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر مت رو، ساتھ دینے میں اور مال خرچ کرنے میں جس قدر میرے اوپر ابو بکر کا احسان ہے کسی اور کا نہیں ہے. کہ آپ کو وہ دن پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تھے، تو فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. تو ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے، تو وہ رو پڑے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس دن مجھے پتا چلا خوشی سے رونا بھی ہوتا ہے، اور خوشی سے رونا کیا ہوتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موسٹ وانٹڈ پرسن تھے، اور جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، سوچے کہ اس کا کیا حال ہوتا. پھر اگر کافر آپ کی تلاش کے اندر بھوکے بھیڑیوں کی طرح تھے تو جو آپ کے ساتھ ہوتا اس کی جان کتنی بڑی خطرے میں تھی.
تب انہوں نے ساری پونجی اپنی لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے. گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. جانتے نا آپ ابو قحافہ تو کافر ہی تھے اس وقت. تو بچیوں سے کہنے لگے کہ تمہارا باپ کچھ چھوڑ کے بھی گیا یا سب کچھ لے گیا تو جو ہمارے لیے بھی چھوڑ کے گیا. تو بچیاں کتنی سمجھدار تھی. ابو قحافہ تو اندھے تھے نا. بچیوں نے جا کے طاق میں کچھ پتھر رکھ دیے اور لے جا کے دادا کا ہاتھ وہاں پہ لگوایا اور کہنے لگی ہاں دیکھیں ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرے بچے ہیں پیچھے سے کیا کریں گے, ان کو یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں, ان کا آسرا کون ہوگا. سب کچھ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دیا تھا. اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا نا تو یہ پوچھتے جاتے تھے کہ آج کون سا دن ہے, کیونکہ مجھے دنوں میں سب سے محبوب دن وہ ہے جس دن میری ملاقات میرے ساتھی سے ہوگی. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا میرے اوپر جتنا بڑا احسان ابو بکر کا کسی اور کا نہیں, اور اس امت میں سے اگر کسی کو میں اپنا خلیل بناتا یعنی جگری دوست تو میں ابو بکر کو بناتا, لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. اور اسلام کا بھائی چارہ, اخوت اور محبت کہیں بڑھ کر افضل اور برتر. سن لو, مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کا کہ وہ کھلا رہے گا. وہ پتہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ حجرے تھے تو وہ حجروں کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا سب دروازے بند کر دو سوائے ایک دروازے, کیا وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ. کتنا بڑا اعزاز تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب اور جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یعنی انہوں نے ذمہ داری کیا لی تھی, یاد ہے آپ کو بیعت جو انہوں نے کی تھی, انہوں نے کیا ذمہ داری لی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو انہوں نے واقعی اپنی بات کو نبھایا مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے, لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا. اور آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے, لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جب یہ خطبہ دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے. اب وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ کو بہت سخت تکلیف ہونے لگی اور صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ صحابہ جو تھے وہ یعنی مسجد میں ہی قیام کرنے لگے تھے, مسجد میں ہی رہنا شروع ہو گئے تھے ٹیمپریریلی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں ہے. وہ اپنے گھر بھی جانا نہیں چاہتے تھے, بلکہ جیسے ہم ہسپتالوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ہمارا کوئی پیارا ہو, کر تو کچھ بھی نہیں سکتے لیکن کیا ہے بس بیٹھے رہتے ہیں, جانے کو جی نہیں چاہتا, ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ طبیعت ہو گئی, صحابہ اتنے پریشان تھے, کوئی اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا, سب مسجد میں ہی ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ منڈے کا دن. تو منڈے کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات کو آپ کو
سخت تکلیف ہو رہی تھی. فرمایا لاؤ میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی میں تمہیں کوئی بات کوئی بتا دوں، کوئی تحریر لکھا دوں، یعنی کچھ میں ڈکٹیٹ تمہیں کرا دوں، تو کوئی لے کر آؤ کوئی چیز کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے. انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. یعنی گھر میں یہ باتیں ہونے شروع ہو گئی کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ اچھا لے کر آؤ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیں. حضرت عمر فرما رہے تھے کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے، کیوں ان کو ایک تکلیف اور دے رہے ہو؟ تمہارے پاس قرآن ہے تو صحیح، تمہیں سب چیزیں پہنچ گئی ہیں، آپ ضرور تم نے ان کو تکلیف دینی کہ وہ کچھ تمہیں لکھوائیں. لیکن آپ کی سبحان اللہ، یعنی میں اپنی پوری زندگی میں نے یہ دیکھا کسی کو بھی کہ کسی کے لیے اس قدر زیادہ خیر خواہ، اس قدر کسی کی بھلائی کے لیے حریص ہو. ماں باپ کی بھی محبت دیکھ لی، لیکن ماں باپ کی بھی محبت اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اپنی امت کی فکر تھی. تو اس وقت گھر میں جو لوگ تھے ان میں اختلاف پڑ گیا، وہ جھگڑنے لگے. کوئی کہہ رہا تھا لاؤ لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لے کر آؤ کچھ. کوئی کہہ رہا تھا نہیں، جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس طرح سے کر لو. اتنا شور شرابہ ہو گیا. آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، جاؤ ابھی تک میرے پاس سے. پھر اسی دن آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک بات یہ کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یعنی اب یہاں پہ اور مشرکین کو یہاں پہ کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ وصیت کی کہ وفود جو ہیں ان کو اسی طرح ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو آخری بات تھی، فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یعنی نماز اور جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، یعنی تمہارے لونڈیاں، غلام، عورتیں، جو بھی تمہارے ہاتھوں کے نیچے یعنی تمہارے انڈر جو بھی ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور اس دن تک، حالانکہ اتنا مرض شدید ہو گیا تھا، اس دن تک بھی 4 دن پہلے تک یعنی تھرسڈے تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے. اس دن بھی آپ نے جمعرات کو یعنی نماز خود پڑھائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ آخری نماز تھی. آپ نے اس میں سورہ مرسلات پڑھائی تھی. اس کے بعد عشاء کی جب نماز ہوئی، اذان ہوئی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر پھر اس کے بعد آتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے کہ آ جائیں نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر جا کے اقامہ دیتے تھے. جو جب آئے ہیں وہ آپ کو بلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اٹھاؤ. آپ اٹھے، لیکن جب کھڑے ہوئے تو پھر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. پھر افاقہ ہوا تو فرمایا مجھ پہ پانی ڈالو. پانی ڈالا گیا، پھر کھڑے ہوئے، اگر پھر اس قدر مرض شدید تھا کہ بے ہوش ہو گئے. اب کی دفعہ بے ہوشی لمبی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے پانی منگواؤ، لگن میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی وہی ٹب میں پانی ڈالو اور رکھو. تو آپ نے اس میں بیٹھے، آپ نے غسل فرمایا. اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی تھی. پھر افاقہ ہوا تو پھر آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں.
یہ 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، 4 دفعہ ہوا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے. لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو ان کو کہا جاتا تھا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی لوگ بے چین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمیں نماز پڑھائیں. لیکن آپ سے جب اٹھا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں نہیں جا سکتا، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ نماز پڑھائیں. اور کیوں نہیں چاہتی تھی؟ وہ سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے نماز پڑھا دی تو لوگوں کی یاد کیا ہوگی، لوگوں کے ذہنوں میں کیا بیٹھ جائے گا کہ جب وہ کبھی نماز پڑھائیں گے تو ان کو یہی یاد آئے گا کہ وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے یاد کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب تھی تب یہ نماز پڑھاتے تھے. تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا باپ تو بڑا رقیق القلب ہے. ابو بکر صدیق جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان پر، جنہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا. تو بڑے نرم دل تھے، بہت زیادہ. ان کا دل بہت رقیق القلب وہ ہوتا ہے جو کسی کا درد خود محسوس کرتا ہے. کسی کے پاس جائے تو وہ کسی کی ٹینشن اپنے اوپر لے لیتا ہے. وہ ہوتا ہے اتنا نرم دل ہو جانا. تو جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو روتے بہت ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. تو لوگوں کو تکلیف ہوگی یا رسول اللہ، تو آپ کسی اور کو کھڑا کر دیں، ان کو نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق کو اس سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. اب وہاں پہ وہ تو تھے نہیں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح چاہ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. وہ حضرت حفصہ کو بھی لے کر آئی کہ شاید وہ آپ کو منا لیں. حضرت حفصہ بھی آئی، انہوں نے بھی کچھ کہنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول سوائے ابو بکر کی امامت کے اور کسی پر راضی نہیں ہوگا. اس سے بھی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ انڈیکیشن دے دی تھی کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہی ہے جو امامت کریں گے، جو خلافت سنبھالیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب یہ لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا تم سب یوسف کی عورتوں کی طرح کی باتیں کر رہی ہو، جیسے وہ چالیں چل رہی تھی کہ تمہارے اپنی پلاننگ ہوئی بھی ہے، تم جاؤ ابو بکر صدیق کو ہی لے کر آؤ. تو اب کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آ کے نماز پڑھائیں. تو انہوں نے نماز پڑھائی اور اس دن صحابہ رو پڑے کہ آج وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے بھی نہیں آ سکے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑی تھی. 10 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جماعت کراتے تھے. تو آج اس کا مطلب آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے. تو وہ دن صحابہ کے لیے بڑا مشکل دن تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہ وہ جو زہر دیا تھا خیبر میں، اے عائشہ اس کا لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھا تھا اس کی تکلیف آج میری رگیں کاٹ رہی ہے. یعنی اتنی زیادہ اس کی تکلیف ہے. اور دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو اس وقت تک اس کا اثر نہیں ہونے دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا اس وقت وہ زہر اثر لایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اپنے مرض الموت میں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں،
وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم ہیں نا، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم ہیں تو صحیح یہاں. آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پہ ایمان لے کر آئے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، وہ ہے میرے بھائی. سبحان اللہ. یعنی اپنے امتیوں کو دیکھنے کا آپ کو کیسا شوق تھا. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کبھی ان کو دیکھیں گے، اپنے بھائیوں کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا ہاں میں حشر کے میدان میں اپنے آواز پہ ان کا انتظار کروں گا. لوگوں سن لو، وہ تمہارا انتظار کریں گے اپنے آواز پہ. ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو پہچان لیں گے؟ ہاں، ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانوں سے، اور ان کو کیا پتا ایسی امت ہوگی ان کی کہ جن پہ نماز ہی بھاری ہوگی، جن پہ وضو بھاری ہوگا. لوگوں دیکھو کیسے شفیق اور مہربان نبی اللہ نے تمہیں دیے. پھر اس کے بعد 1 یا 2 دن پہلے، ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی. وہ پتہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو طبیعت کتنی خراب ہو، 1 آدھ دن پہلے کچھ سنبھل سی جاتی ہے. تو آپ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے اس نبی پہ کہ 2 آدمیوں کے درمیان چلتے ہوئے گئے. ظہر کی نماز ہو رہی تھی. 2 آدمی کون تھے؟ وہی حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے دیکھا آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کھینچ رہے ہیں، کمزوری کی وجہ سے آپ سے پاؤں نہیں زمین پر رکھا جا رہا. لیکن پھر بھی سوچے مسجد جا رہے ہیں، آج کتنے بہانے ہیں مردوں کے لیے مسجد جانے سے، کتنے بہانے ہیں. اور اپنے نبی کو دیکھیں اس حالت میں بھی کہ 2 لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ نے جب آہٹ محسوس کی تو ان میں تو کھلبلی مچ گئی کہ آپ تشریف لا رہے، تو وہ ہٹنے لگے. آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹے اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اشارہ فرمایا کہ آپ نہ ہٹیں، آپ وہیں رہیں، اپنی جگہ پر رہیں. لیکن ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق ہی تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، وہ پیچھے ہو گئے کہ کیسے میں ایسے کروں کہ یعنی ادب اور آپ کا احترام اور آپ کی جو عزت تھی میں کیسے آپ کی جگہ لے سکتا ہوں جب آپ آ گئے ہیں. تو وہ پیچھے ہٹے امامت کی جگہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی جگہ پر بیٹھ گئے. آپ نے اشارہ کیا جو 2 تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ میں بٹھا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے
اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے امامت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدا کر رہے تھے. یعنی امام آپ ہی تھے، لیکن لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کو تو ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہیں نا، کھڑے تو وہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ. تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھی، اور یہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ آپ کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر چڑھ تو نہیں سکے، ممبر کے پہلے درجے پر ہی تشریف فرما ہو گئے. اتنی ہمت نہیں تھی کہ اوپر جا کے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی لوگوں کو، انصار کے بارے میں خاص طور پہ نصیحت کی، دعائیں دی لوگوں کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے. اور بعض جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے خطبے کے آخری الفاظ تھے نماز نماز، اور اپنے جو زیر دست ہیں ان کا خیال کرنا. جو وفات سے ایک دن پہلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کے پاس غلام وغیرہ تھے ان کو آزاد کر دیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ وہ جا کر لے کر آئیں تو 7 درہم تھے گھر میں. 7 درہم. اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور چاندی آپ کو پتا ہے سونے سے سستی ہوتی ہے. چاندی کو کوئی خاص اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. یعنی آج کے مقابلے میں لگا لیں تو 7 درہم کتنے ہوں گے؟ $30-40 کے برابر. یہ تھا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ صدقہ کر دو. اور پھر اس کے بعد آپ کے پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں یا عائشہ کیا تم نے صدقہ کر دیا؟ وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ ہمیں کہاں ہوش تھی، ہم تو آپ کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے، ہمیں کہاں. آپ نے فرمایا عائشہ فوراً صدقہ کر دو. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت ہو. دولت کیا تھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر ہوش آیا تو پوچھا عائشہ کیا وہ صدقہ کر دیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین نہیں پا رہے. انہوں نے پھر فوراً صدقہ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ کی ملکیت میں 1 درہم بھی نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس رات جلانے کے لیے ہمارے گھر میں چراغ نہیں تھا، تو ہمسائی سے تیل مانگا کہ چراغ جلا لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں صرف ایک خچر تھا اور ایک زرہ تھی جو ایک یہودی کے پاس، وہ بھی رہن رکھوائی بھی تھی جو کے عوض. یعنی کتنا جو تھا؟ کوئی 30 سا کے قریب جو، 75 kg. اتنا جو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ادھار لیا تھا اور اس کے بدلے میں رہن رکھائی تھی اپنی زرہ. تو یہ تھا آپ کا ترکہ، یہ تھی آپ کی وراثت، اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو بھی غریبوں کو وقف کر دی ہوئی تھی، وہ زمین تھی بس، اور کچھ بھی نہیں تھا آپ کے گھر میں.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی ہیں اور آپ کی حالت دیکھتی ہیں تو روتی بھی، اس قدر روتی ہیں اور روتی بھی آپ کے اوپر گر جاتی ہیں اور فرماتی ہیں میری جان آپ پر قربان ہو، میرے ابا جان میں آپ پہ قربان ہوں اور آپ کو کچھ نہ ہو. اور بہت زیادہ یعنی اتنا زیادہ رو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا. آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا. یہ اتنی پیاری بیٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں ایک تو سب سے لاڈلی تھی، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد میں سے صرف ایک یہ اولاد تھی جو زندہ تھی، کوئی اولاد میں سے اور کوئی بھی زندہ نہیں تھا. جب یہ آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے ان کی پیشانی پہ اور اپنے پاس بٹھاتے تھے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو یہ تشریف لاتی ہیں اور یہ رو رہی ہیں اور آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگ گئی. اس کے بعد پہلے سرگوشی کی حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر قریب بلایا اور پھر کچھ سرگوشی کی، کچھ کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعد میں ہم نے پوچھا تو انہوں نے اس وقت نہیں بتایا. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی اس کے بعد بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھے کہی تو یہ کہا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو میں رو دی. پھر آپ نے دوبارہ میرے کان میں کہا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پاس جاؤں گی. اس پہ میں ہنستی. اور یہ بھی کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی. ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو واعظ و نصیحت کی. حضرت صفیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو فرماتی ہیں اے کاش یہ بخار مجھے ہوتا. تو تمام ازواج یہ سن کے حیران ہو گئی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش یہ میرے اوپر آ جاتا. لیکن آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے. لمحہ بلمحہ آپ کی تکلیف بڑھ رہی تھی اور وہ جو زہر تھا وہ اس کا اثر اور بڑھتا جا رہا تھا، یعنی پوری جسم کے اندر پھیل رہا تھا. حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یعنی آخری تکلیف ہے. آپ نے صحابہ کو بھی وصیت فرمائی، فرمایا صحابہ کو نماز نماز. اللہ اکبر، جس نماز کی آپ نے کتنی تلقین کی، آج امت میں کتنے ہی لوگ اس کو چھوڑ چکے. اور جو تمہارے انڈر ہینڈ ہیں، جو وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، یعنی اتنی زیادہ اس چیز کی تاکید کی، نماز کی. اور دیکھو خیال رکھنا اپنے لونڈی غلاموں کا. کیا لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کبھی کہ ہمارے نبی جاتے جاتے بھی ہمیں کیا کہہ گئے، کیا فرما گئے. اور یہ دن جو تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا. اس دن فجر کے وقت کا بیان ہے کہ فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بستر پر تھے، آپ مسجد میں جانے سے قاصر تھے۔ مسجد میں نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ۔ آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اینڈ تک آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا اور سامنے دیکھا صحابہ کرام صفیں باندھے کھڑے تھے، نماز میں مصروف تھے۔ صحابہ کرام نے جب آہٹ محسوس کی، ان کے تو دل ادھر ہی لگے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے تو کچھ دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہمارا حال یہ تھا کہ خوشی کے مارے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نماز توڑ دیں گے۔ تو صفوں میں حرکت ہونے لگی، صحابہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو ایک ہلچل، ایک کموشن ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے بھی محسوس کیا کہ پیچھے ہلچل ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور مسکرائے اور اشارہ کیا کہ نہیں، تم اپنی نماز جاری رکھو، اپنی نماز پوری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اپنے صحابہ کو دیکھ کر، یہ آپ کی محنت کا پھل تھا، یہ وہ آپ کا باغ تھا جس کے یہ پودے تھے۔ اور یہ واقعی بہت ہی انسان کے لیے ایک خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی محنت کو دیکھتا ہے نا کہ اس کی محنت پھل پھول رہی ہے، تو اس سے زیادہ خوشی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، مسکرائے اور پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ پردہ گر گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی دوبارہ صحابہ کو نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اس وقت، اور صحابہ کو یہ مسکراہٹ یاد رہ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن اور نزع کا عالم شروع ہو گیا، بخار میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے، پھر بار بار ہاتھ ڈالتے تھے، پھر چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بڑی سختی ہے، موت کا وقت بڑا شدید ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ بات سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی ایک بڑی نعمت مجھ پہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا اس طرح کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بول بھی نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بول سکے. تو آپ مسواک کی طرف دیکھتے جا رہے تھے. تو کہتے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو مسواک چاہیے. میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا ہاں. میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی, اس کو اپنے منہ میں نرم کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسواک دی. تو کہتی میں حیران ہوں کہ آپ نے اتنی مضبوطی سے مسواک پکڑی, وہ طاقت آپ میں کہاں سے آ گئی اور آپ مسواک کرنے لگے. اچھی طرح آپ نے مسواک کیا. آپ کو پتہ ہے آخر ملاقات اب کس سے ہونے والی؟ فرشتوں سے. اور فرشتوں کو بدبو نہیں پسند ہوتی. وہ مسجد میں بھی کہا جاتا ہے نا لہسن کھا کے نہ ہو, یہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں وہ بدبو سے بھاگتے ہیں. جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہونے لگو تو مسواک کر لیا کرو کہ فرشتے حاضر ہوتے, تمہارے قرآن کو لیتے ہیں, وہ تم منہ سے ادا کرتے وہ قرآن لیتے ہیں. اب آپ کی ملاقات آگے رب العالمین سے ہونے والی ہے, تو مسواک کر رہے اچھی طرح, فرشتوں سے ہونے والی ہے. لوگ دنیا کے لیے سج بن کے جاتی ہیں جب کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کی تیاری فرما رہے. تو جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم کر کے مسواک دی ہے, تو فرماتی آخری جو چیز آپ کے اندر گئی وہ میرا لعاب تھا. اور پھر آپ نے جب مسواک کر لی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک لے لی اور انہوں نے بھی وہی مسواک کی. تو آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے لی وہ یہی تھی مسواک, جو جس پہ آپ کا لعاب تھا. تو آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے اندر گئی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. بڑی خوش نصیب بیوی تھی. اس کے بعد آپ کے پاس حضرت اسامہ بھی تشریف لائے, وہ بھی ملنے کے لیے آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو کبھی آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے, کبھی ان کی طرف, کبھی آسمان کی طرف, کبھی بول نہیں سک رہے تھے. اللہ اکبر. تو ایسے لگ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم جاؤ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اتنی شدید تھی, اس کا تیز بخار تھا کہ بے ہوشی پہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کر لی تو پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کے پھر چہرے پہ ملے اور فرماتے گئے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. موت کی بہت سختی ہے, موت کی بہت سختی ہے. پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی, نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پہ حرکت ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے کان لگایا
تو آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی. اللہم رفیق العالی. پھر منہ سے صرف آخری الفاظ جو نکل رہے تھے وہ یہی تھے، اللہم رفیق العالی، اللہم رفیق العالی. 3 بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے. اور رفیق العالی کون؟ بعض علماء کہتے ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ، اور بعض کہتے ہیں نہیں، رفیق اعلیٰ سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود، کہ اس کے ناموں میں سے ایک نام الاعلیٰ ہے. تو اے اللہ، اعلیٰ ترین دوست، اے میرے اللہ جو اعلیٰ ترین دوست. اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. تو اما عائشہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ وہ دوڑتی بھی باہر گئی، بس یہی فرماتی جاتی رسول اللہ رسول اللہ. صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے. یہ بات، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی. پورے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا. صحابہ کے ہوش گم ہو گئے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابو بکر صدیق چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دنوں میں دیکھا تھا کہ کچھ بہتری محسوس کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو شاید کچھ ٹھیک ہو گئے، تو وہ اپنے مقام پہ گئے ہوئے تھے جو مدینہ سے کچھ باہر تھا. کسی نے ان کو وہاں پہ اطلاع دے دی. وہ اپنے تیز گھوڑے پر آئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے ادھر مسجد میں تو کوہرام مچا ہوا تھا. صحابہ کی حالت یہ تھی کہ ان کو لگ رہا تھا ان کی زندگی ختم ہو گئی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو مجھے اندھا کر دے کہ میں آپ کے بعد اور کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتا. ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا میری ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی ہے. اور حضرت عمر کا تو حال یہ تھا کہ ان کے تو ہوش ہی ختم ہو گئے تھے، چیختے پھر رہے تھے مسجد میں. وہ یہ منافق ہے جو ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں، جو کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. خبردار کسی نے یہ کہا. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے. ابو بکر صدیق جب پہنچے تو وہ مسجد میں نہیں تشریف لے گئے، سیدھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے. نبی علیہ السلام کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر تھی، اس سے ڈھکا ہوا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر ہٹائی،
آپ کے ماتھے پہ بوسا دیا اور رونے لگے. فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. جو موت آپ پہ لکھ دی گئی وہ آپ کو آ چکی، یعنی اس کے بعد آپ کے لیے کوئی موت نہیں ہے. فرمایا آپ کتنے پیارے ہیں، آپ زندگی میں بھی اتنے پیارے تھے اور موت کے بعد بھی یا رسول اللہ. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے کر، حضرت عمر غصے میں پھر رہے تھے، آپ سے باہر ہوئے ہوئے تھے، ان کے ہوش و حواس گم تھے. فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. صحابہ حضرت عمر کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو چکی، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تو حی ہے لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات قتل القلب. کہ محمد صرف رسول ہی تھے، اس سے پہلے بھی بہت رسول گزرے، کہ اگر وہ مر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. یہ آیت اس وقت اتری تھی جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی. اللہ نے اس وقت صحابہ کو اس چیز کے لیے تیار کر دیا تھا. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب یہ آیت سنی تو ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ہی آیت اتری ہے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے حضرت عمر تو یہ فرمانے لگے کہ یہ آیت قرآن میں ہے. حضرت ابن عباس فرماتے واللہ ہی ایسا لگتا تھا جیسے لوگوں نے کبھی جانا ہی نہیں کہ اللہ نے آیت نازل کی بھی، جب تک ابوبکر صدیق نے نہیں اس کی تلاوت کی. اب تو سب نے ان سے یہ آیت لے لی اور جو کسی کو ملتا تھا وہ یہی آیت تلاوت کرتا تھا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا میں دہشت زدہ ہو کے رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے. اور میں نے جب یہ آیت سنی تو میں زمین پہ گر گیا، کیونکہ اب میں جان گیا کہ اب واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی. وہ کیسے پیارے نبی تھے، ان کے احسانوں کا بدلہ ہم کیسے دے سکتے ہیں. اگر ان کے لیے کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں اس وقت تو ابھی درود پڑھیں اور درود کا تحفہ ان کو بھیجیں. کوئی ان کی امتی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں پر ان کے لیے روتے ہیں. اللہ وہ دن جب ہماری ان سے ملاقات ہو تو وہ ہم سے شرمندہ نہ ہو، ہم سے ان کی امتی ہونے کا حق ادا کروا لینا، وہ ہم سے شرمندہ نہ ہو.
موت دینا تو ایسی موت دینا کہ تو راضی ہو، کہ تو راضی ہو یا اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اشعار کہے تھے جن کا ترجمہ یہ تھا: ہائے ابا جان آپ اپنے رب کے بلاوے پہ چلے گئے، ہائے ابا جان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے، ہم جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، ہمارے اوپر ذمہ داری دے گئے کہ اب اس مشن کو تم نے آگے بڑھانا ہے۔ پوری سیرت میں پڑھ کے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے ہمارے اوپر احسانات کتنے زیادہ ہیں۔ کبھی طائف کے پتھر کائے ہمارے لیے، کبھی احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے ہمارے لیے، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی کی صدائیں لگاتے رہے، کبھی عرفہ میں کھڑے ہوئے اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ زمین پہ گر گیا تو اٹھایا بھی زمین سے، تو ایک ہاتھ سے اٹھایا، دوسرا ہاتھ ویسے ہی بلند تھا، اس سے دعائیں مانگے جا رہے تھے۔ کیا اس نبی کی رحمت کی ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کتنے مہربان تھے، کتنے شفیق تھے؟ پھر ان کی مہربانی اور شفقت کا یہی بدلہ ہے کہ ان کی زندگی کو نہ اپنایا جائے، نہ ان کی سنتوں کو دیکھا جائے، نہ ان کی دی ہوئی بات کو سمجھا جائے۔ ان کا قرض ہے ہم سب کے اوپر کہ یہ قرض ہمیں چکانا ہے۔ کہ میدان محشر میں جب حوض کوثر پر ان سے ملاقات ہو تو وہ شاباش دے، تب بات بنے گی۔ تو یاد رکھیں ان کی وصیتیں جو جاتے جاتے کہہ گئے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، دیکھو مل کے رہنا۔ دیکھو تمہاری جان، مال اور عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کیا یہ بتا کے نہیں گئے تھے؟ کیا یہ کہہ کے نہیں گئے کہ میں تمہارے لیے قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب جب موجود تھی، جس کی خدمت انہوں نے ساری زندگی کی، کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں کیا اس کتاب کی خدمت ہم کریں؟ یہ کیا قرض نہیں ہے ان کا؟ لیکن کس کے پاس فرصت ہے کہ وہ اتنے عظیم انسان کی زندگی کو پڑھے، پھر آگے اس کو اپلائی کرے؟ کس کے پاس یہ فرصت ہے؟ یہ نہیں کہ وہ صرف عظیم انسان تھے، بلکہ وہ میرے اوپر کتنا بڑا احسان کر گئے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ان کے احسانوں کا بدلہ سوائے احسان کی صورت میں کرنے کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ لیکن آج وہ حال ہے کہ نہ ہمیں ان جیسی صورتیں پسند، نہ ان جیسے حلیے پسند، نہ ان کی باتیں پسند، سب ہمیں دقیانوسی اور پرانی لگتی ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ وہ لوگوں کو تو تمہارے لیے تڑپتے چلے گئے، تم اب کیا کرو گے؟ تم اس محبت کا حق کیسے ادا کرو گے؟ یاد رکھیں، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا حق ہم کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول۔ ان کا حق نہیں ہم کبھی دے سکتے۔ آپ بس درود پڑھ سکتے تو پیار سے درود پڑھ کہ ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہم ان کے لیے کیا روئیں گے جو وہ ہمارے لیے رو گئے؟
کہ جبرائیل علیہ السلام اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا جاؤ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے. ان کا ہم کیا حق دے سکتے جو ہمارے لیے ایسے روئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. آپ کا جسد مبارک اسی دھاری دھاری املی چادر سے ڈھکا ہوا بستر پر پڑا تھا. گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا. آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے کون لوگ تھے؟ حضرت عباس تھے جو چچا تھے، حضرت علی تھے، اور حضرت عباس کے 2 بیٹے تھے، حضرت فضل اور دوسرے ایک اور بیٹے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت اسامہ بن زید تھے، روس بن خولی تھے. حضرت عباس اور ان کے بیٹے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے. حضرت اسامہ، حضرت شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی. کیا مبارک سینہ ہوگا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک دے رکھی تھی. اس کے بعد آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا. بس آپ کو ان چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا، ان میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے اس کے بارے میں مختلف رائے تھیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں فوت ہوا. اللہ اکبر. تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا ہاں. لوگوں نے پوچھا کیسے پڑھا جائے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا چند لوگ کمرے میں داخل ہو جائیں، اللہ اکبر کہیں، نماز پڑھیں، مسنون دعائیں مانگیں اور نکل آئیں. پھر دوسرے لوگ جائیں، وہ بھی اسی طرح پڑھیں. پھر تیسرے لوگ جائیں. اس طرح لوگ جاتے گئے اور پڑھتے گئے بغیر امام کے، یوں ہی کرتے رہے. نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کو کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ضرورت ہے، مگر یہ ان کے لیے تھا جو پڑھنے والے تھے. تو پھر یہ فیصلہ جب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا جائے گا جہاں پہ آپ کی وفات ہوئی ہے، تو پھر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے تھی. تو جب صحابہ نے جنازہ پڑھ لیا، یعنی 10 صحابہ حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. تو جب انہوں نے پڑھ لیا، انصار نے، مہاجرین نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے بھی پڑھا، اس کے بعد بچوں نے بھی پڑھا، اور نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا. پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کھودی گئی تھی. اللہ اکبر. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کی درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی، یعنی کھودی جا رہی تھی قبر وہیں پہ.
تو وہ آواز سنی، یعنی اتنی زیادہ وہ غم میں تھی کہ ان کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا. اور فرماتی ہیں اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عبادت شروع کر دیں گے تو آپ کی قبر کو کھلا چھوڑ دیا جاتا. بس خدشہ یہ تھا کہ قبر کو کوئی سجدہ گانا بنا لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو تھی وہ لحد بنائی گئی، یعنی ایک طرف سے قبر کھودی گئی اور لحد کو کچی اینٹوں کے ساتھ بند کیا گیا. یہ مسلم کی روایت ہے. اور لحد میں اتارنے کے لیے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل بن عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام صالح نے آپ کو لحد میں اتارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ منڈے کو. اور ٹیوزڈے کا پورا دن گزر گیا اسی طرح نماز پڑھنے میں. جب رات آئی، جو ٹیوزڈے اور وینسڈے کے درمیان کی رات ہے، تو اس میں پھر آپ کو دفن کیا گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب تم لوگوں نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈالی ہوگی، کیسے گوارا کیا ہوگا تمہارے دلوں نے. اللہ اکبر. یہ تھے. اب آپ اس کو بک میں سے خود پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد لکھیے گا اس بات کو درود پڑھنے کے بعد کہ آپ نے کیا سوچا کہ سیرت پڑھنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے، میرے اوپر کیا قرض ہے، میں کیا عہد کرتی ہوں. سیرت تو پڑھ لی الحمدللہ، بہت اچھا ہوا، لیکن وہ پڑھنا کیا پڑھنا جس سے نفع نہ ہو. نفع مند علم وہی ہے کہ انسان اس کے بعد سوچے کہ اب میں نے آگے کیا کرنا ہے، سیرت کو پڑھنے کے بعد میرا کیا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پہچانیں اور واقعی ان کے قابل رشک امتی بن کے دکھائیں، ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں اور اپنی زندگیاں اسی میں گزار دیں. اللہ ہمیں اس قابل بنائے، یہ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.